اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 یا اہل الکتاب اے اہل کتاب قد جاءکم بے شک آ گیا تمہارے پاس رسولنا ہمارا رسول یبینو کھول کر بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے کثیرن بہت سی مما کنتم جنہیں تھے تم تخفونا چھپایا کرتے من الکتابی کتاب سے ویخفو اور درگزر فرماتا ہے ان کثیر بہت سے قد جاءکم بے شک تشریف لایا ہے تمہارے پاس من اللہ اللہ کی طرف سے نور ایک نور اور کتاب مبین ایک کتاب مبین ظاہر کرنے والی۔ اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے لیے بہت سی ایسی چیزیں بیان کرتا ہے جن کو تم کتاب میں چھپایا کرتے تھے۔ پہلے یہاں تک ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ تورات اور انجیل کے وہ احکام جو اہل کتاب کو پسند نہیں تھے وہ انہیں چھپایا کرتے تھے، مثلاً آیت رجم یعنی زانی مرد اور عورت کو سنگار کرنا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و بشارت والی آیات وغیرہ۔ مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تورات و انجیل کے ایسے بہت سے احکام کو ظاہر فرما دیا جن کا اظہار ضروری تھا، اور بہت سے امور سے چشم پوشی بھی فرمائی، یعنی بہت سے کاموں سے پردہ بھی فرمایا جن میں اہل کتاب کی رسوائی کے علاوہ کوئی دینی فائدہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اسلام لانے کا ایک اور سنہری موقع عطا فرمایا، یعنی میرا رسول امی ہے، کسی مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے نہیں گیا، اس کے باوجود اس نے تمہارے چھپائے ہوئے احکام ظاہر کر دیے ہیں جو کہ اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کامل اور سچا نبی ہونے کا ناقابل تردید، یعنی جس کو رد کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ ثبوت ہے۔ لہٰذا اس حقیقت کو سمجھو اور اسلام لانے میں دیر نہ کرو۔ آیت کا نیکسٹ پارٹ دیکھتے ہیں، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کرتا ہے، بے شک تمہارے پاس آ گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور ایک ظاہر کرنے والی کتاب۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ جمہور مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں نور سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں نور سے مراد ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حق کو روشن کیا، اسلام کو ظاہر فرمایا اور شرک کو مٹایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، مگر اس کے لیے جو اس نور سے روشنی حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت نمبر 16، یہدی دکھاتا ہے بہ اللہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ من اتبع انہیں جو پیروی کرتے ہیں، رضوانہ اس کی خوشنودی کی، سبولا راہیں سلامی سلامتی کی، ویخرجہم اور نکالتا ہے انہیں من الظلماتی تاریکیوں سے، الی النوری اجالے کی طرف، باذنہ ہی اپنی توفیق سے، ویہدیہم اور دکھاتا ہے انہیں الی صراط مستقیم راہ کی طرف راست۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اس کی خوشی کی طرف چلتے ہیں، اور اپنی توفیق سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید اور اس کی عملی تفسیر، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے صرف وہی لوگ سلامتی اور راستے کی راہیں دیکھ پا سکتے ہیں اور تاریکیوں سے نکل کر روشنی سے ہمکنار ہوتے ہیں، جو خلوص نیت اور پوری جد و جہد کے ساتھ رضائے خداوندی یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کی نیتوں میں فطور اور اعمال میں نفاق اور تاریکیوں میں ہی سرگرداں رہتے ہیں، یعنی جن کے عمل میں فطور ہیں اور جن کے اعمال میں نفاق ہے، یعنی وہ منافق ہیں، تو پھر وہ تاریکیوں میں ہی رہتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، لقد بے شک کفر الذین جنہوں نے کفر کیا، قالو کہتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ هو المسیح ابن مریم وہ مسیح بن مریم ہی ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا بے شک اللہ تعالیٰ تو مسیح ابن مریم ہی ہے۔ اب اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں
وہ کافر ہیں۔ اب یہ آپ نے پوچھے پیچھے پوری جو ہے نا ابن مریم والی جو ہے وہ پڑھی ہے آپ نے تفصیل۔ تو اب جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہے، تو وہ کافر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ اور ساری دنیا کو ہلاک کرنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، وہ ساری کائنات کا مالک اور مختار ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش، زندگی اور موت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، تو پھر وہ خود اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ نیکسٹ دیکھتے ہیں، کل آپ فرمائیے، میں یملک، کون قدرت رکھتا ہے، من اللہ، اللہ کے حکم میں سے، شیئن، کوئی چیز، ان اگر وہ ارادہ فرمائے، ان یخلقا، کہ وہ ہلاک کر دے، المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم کو، و امہ، اور اس کی ماں کو، ومن، اور جو بھی، فی، میں، الارض، زمین میں، جمیعاً، سب کو، وللہ، اور اللہ ہی کا ہے، ملک، سلطنت، السماواتی، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یخلق، پیدا فرماتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم، اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ نر اور مادہ کے اجتماع سے پیدائش کا سلسلہ رواں دواں ہوتا ہے، یعنی جب ایک عورت اور مرد کی شادی ہوتی ہے تو پھر آگے جو ہے نا بچوں کا سلسلہ رواں دواں ہوتا ہے، لیکن اس کی قدرت یہ ہے کہ جو وہ چاہے وہ کر سکتا ہے۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر نر اور مادہ کے مٹی سے پیدا فرمایا، حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر مادہ کے حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر نر کے یعنی حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا فرمایا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، والنصارى، اور نصارہ نے، نحن، ہم، انباء اللہ، اللہ کے بیٹے، ابہاؤہ، اور اس کے پیارے، کل آپ فرمائیے، فلیما، پھر کیوں، یعذبکم، عذاب دیتا ہے تمہیں، بذنوبکم، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، بلکہ انتم، تم، بشر ہو، ممن، اس سے، جس کو، حالانکہ اس نے پیدا فرمایا، یغفر، بخش دیتا ہے، لمن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ویعذب، اور سزا دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات، بادشاہی آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ اور یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، تو پیارے نبی آپ فرمائیے، پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں تمہارے گناہوں پہ سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں ذرا، کہ یہود و نصارہ کو جب اسلام کی دعوت دی جاتی اور انہیں آخرت کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو وہ کہتے کہ ہمیں اسلام قبول کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور پیارے ہیں، نیز ان کے نبیوں کی اولاد ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہوگا اور ہم جنت میں جائیں گے۔ اس غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اگر تم واقعی ہی اس دعوے میں سچے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اسلاف کو اس دنیا میں سزا کیوں دی ہے، حتیٰ کہ بعض کو بندر بنا دیا، اور آخرت میں بھی تم خود کو تسلیم کرتے ہو کہ چند روز کے لیے تم کو دوزخ میں عذاب دیا جائے گا، حالانکہ اپنے پیاروں کو کوئی بھی آگ میں جلانا گوارا نہیں کرتا، اور اگر تم کو بھی عذاب سے واسطہ پڑنا ہے تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ تم بھی دوسرے لوگوں کی طرح انسان ہو، اور تمہارے گناہوں پر بھی تمہیں عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے حقیقی پیارے اور خوش نصیب وہ ہیں جو ایمان اور تقوی میں اعلیٰ ہے، یعنی افضل ہے، آگے ہے۔
نیکسٹ دیکھتے ہیں، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، قد جاءکم، آ گیا تمہارے پاس بے شک رسولنا، ہمارا رسول، یبینو، صاف صاف بیان کرتا ہے، علی فترتن، مدتوں بند رہنے کے بعد، من الرسولی، رسولوں کا، ان تقولو، تاکہ تم یہ نہ کہو، ما جاءنا، نہیں آیا تھا ہمارے پاس، من بشیرن، کوئی خوشخبری دینے والا، ولا، اور نہ ہی نذیرن، کوئی ڈرانے والا، فقد جاءکم، اب آ گیا تمہارے پاس، بشیر، خوشخبری دینے والا، و نذیر، اور ڈرانے والا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس رسول آ گیا ہے جو تمہارے لیے احکام خداوندی بیان کرتا ہے، جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت تک بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا نہیں آیا، اور نہ ہی ڈرانے والا، بس اب تو تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں تک تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سالوں تک نبوت کا سلسلہ منقطع رہا، یعنی ختم رہا۔ اس وقفے کے بعد آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، تو اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ نبی مکرم آ گیا ہے جس کی بشارت تمہارے انبیاء کرام علیہ السلام نے دی تھی، اور اس نے احکام خداوندی کو کھول کر بیان کر دیا ہے، اب تم اس پر ایمان لے آؤ، ورنہ بروز قیامت تم اپنی گمراہیوں کا یہ عذر، یعنی یہ بہانہ پیش نہیں کر سکو گے کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا و نذیر یا ڈرانے والا رسول ہی نہیں آیا، تو ہم ہدایت کیسے حاصل کرتے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت نمبر 20، وَإِذْ، اور جب قَالَ، کہا، موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنے قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، مذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کا احسان، علیکم، جو تم پر ہوا، اذ جعل، جب بنائے اس نے، فیکم، تم میں، انبیاء، وجعلکم، اور بنایا تمہیں، ملوکن، حکمران، وآتاکم، اور عطا فرمایا تمہیں، ما لم یؤتی، جو نہیں عطا فرمایا تھا، احد، کسی کو، من العالمین، سارے جہانوں میں سے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی، جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں حکمران بنایا، اور تم کو وہ کچھ دیا جو سارے جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسان یاد دلائے کہ اس نے تمہاری ہدایت کے لیے تم میں سے کثرت کے ساتھ انبیاء کرام بھیجے، اتنے نبی کسی اور قوم میں نہیں آئے، نیز تمہیں فرعون کی غلامی سے نکال کر آزادی اور حکومت عطا فرمائی، اور یہ ساری نعمتیں ایسی تھیں جو اس دور میں بنی اسرائیل کے سوا کسی اور قوم کو نصیب نہیں ہوئی۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کی تشریف آفری نعمت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کے ذکر کرنے کا حکم دیا۔ اگر بنی اسرائیل کے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں اور یقیناً ہیں، اور ان کے ذکر سے برکتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار ہیں، آپ کی تشریف آوری تو بذریعہ اولا نعمت ہے، یعنی بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 2، محافل میلاد بھی نزول برکات کا سبب ہے، یعنی جو محافل میلاد ہوتی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ ان میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہوتا ہے۔ نمبر 3، انبیاء کرام کے خاندان سے ہونا بھی ایک نعمت اور شرافت کا سبب ہے، جبکہ ایمان کے ساتھ ہو، اور اس پر فخر کے بجائے شکری کی ضرورت ہے، لہٰذا اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ سادات کا خصوصی احترام کریں، اور سادات کو چاہیے کہ وہ اپنے خاندان کی لاج رکھتے ہوئے نیک اعمال کا التزام کریں اور اعلیٰ درجے کا تقوی اختیار کریں، یعنی جو نبیوں کی قوموں میں سے ہیں، ان کے خاندان میں سے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے درجے کا خیال کریں اور نیک اعمال کریں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت نمبر 21، یا قوم ادخلوا، اے میری قوم داخل ہو جو، الارض المقدسۃ، ایک اس پاک سرزمین میں، التی، جسے کتب اللہ، لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لکم، تمہارے لیے،
ولا اور نہ ترتدو پیچھے ہٹو الا ادبارکم پیٹ پھیرتے ہوئے، فتن قالبو اور تم نہ لوٹو گے، خاسرینہ نقصان اٹھاتے ہوئے۔ اے میری قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور پیٹ پھیرتے ہوئے پیچھے نہ ہٹو ورنہ تم نقصان اٹھاتے ہوئے لوٹو گے۔ حاشیہ نمبر 39، اے میری قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ۔ پہلے اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں علامہ بیضوی لکھتے ہیں کہ پاک زمین سے مراد بیت المقدس ہے، اور اس کو پاک زمین اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام اور مومنین کا مسکن ہے۔ مسکن ہوتا ہے رہنے کی جگہ ہے۔ تفسیر بیضوی سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور مومنین کی سکونت سے زمین کو بھی شرف حاصل ہوتا ہے، اور لہٰذا مکہ شریف، مدینہ شریف، بغداد شریف، اجمیر شریف اور بیرا شریف وغیرہ کہنا درست ہے اور برکت کا باعث ہے۔ اسی آیت کے نیکسٹ پارٹ، جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور پیٹ پھیرتے ہوئے پیچھے نہ ہٹو ورنہ تم نقصان اٹھاتے ہوئے لوٹو گے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ آنے والی چند آیات میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل کے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن، یعنی ان کے رہنے کی جگہ بیت المقدس تھا، جو اس وقت ملک شام کا حصہ تھا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی حکومت ملی تو یہ سارا خاندان مصر جا کر آباد ہو گیا۔ لیکن فرعون کے دور حکومت میں جب بنی اسرائیل پر مظالم کی انتہا ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر رات کی تاریکی میں مصر سے ہجرت کر گئے۔ فرعون نے تعاقب کیا، پیچھا کیا، مگر وہ لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ اس وقت بیت المقدس پر ہمالکا قابض تھے جو کہ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ اپنے آبائی وطن بیت المقدس میں جا کر آباد ہوں اور اس پاک سرزمین کو کفار کے غلبے سے آزاد کرائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کے حالات معلوم کرنے کے لیے 12 نقیب روانہ کیے، جن میں سے 10 نے واپس آ کر وہاں کے لوگوں کی قوت و جبروت اور قد و قامت کا ایسا نقشہ کھینچا کہ بنی اسرائیل گھبرا کر کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم تو ایسی جابر قوم کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ اور آپ کا خدا پہلے جا کر ان سے لڑیں اور ارض مقدس کو ان سے پاک کریں، پھر ہم وہاں جا کر آباد ہوں گے۔ 12 نقیبوں میں سے 2 نے جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے قوم کو سمجھایا کہ نہ بنو، ذرا ہمت کر کے دشمن پر حملہ کرو، پھر دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت نمبر 22، قالو کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا بے شک فیہا اس زمین میں قومن قوم جبارین بڑی جابر، و انا اور ہم لن ندخلاہا ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں، حتی یہاں تک کہ یخرجو جب تک کہ وہ نکل نہ جائے، منہا اس سے، و ان یخرجو اور اگر وہ نکل جائے، منہا اس سے، و انا تو پھر داخلون ہم ضرور داخل ہوں گے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اس زمین پر تو بڑی جابر قوم آباد ہے اور ہم اس سرزمین میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ اس زمین سے نکل نہ جائیں، ہاں اگر وہ اس زمین سے نکل جائیں تو پھر ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ قولا کہا، رجلانی 2 آدمیوں نے، من الذین ان میں سے، یخافون جو ڈرتے ہیں، انعم اللہ انعام فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے، علیہ جن پر، ادخلوا داخل ہو جو، علیہم الباب ان پر دروازے سے، فَإِذَا اور جب دخلتموہ تم داخل ہوگے دروازے سے، فَإِنَّکم تو یقیناً تم، غالبون غالب آ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں میں سے 2 آدمیوں نے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا تھا کہا، تم دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ، اور جب تم دروازے سے داخل ہوگے تو یقیناً تم ہی غالب آ جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ قالو کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا بے شک، لن ندخلہا ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے، ابداً قیامت تک، ما داموا جب تک وہ ہیں، فیہا وہاں، فاذھب پس جاؤ، انت تم، وربک اور تمہارا رب، فقاتلا اور دونوں لڑو، انا ہاہنا ہم تو یہاں ہی، قاعدون بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، بے شک ہم ہرگز کبھی بھی اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اس زمین میں ہیں۔
پس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور ان سے لڑو، بے شک ہم تو یہاں ہی بیٹھے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس بزدلی اور بے وفائی کا مظاہرہ کیا وہ تو آپ نے پڑھ ہی لیا۔ اب ذرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی بہادری اور وفا کا اندازہ بھی کریں کہ غزوہ بدر میں ایک طرف 1000 کفار کا لشکر تھا جس کے پاس جنگ کے ہتھیار وافر مقدار میں موجود تھے، اور دوسری طرف گنتی کے چند نیزوں اور تلواروں کے ساتھ صرف 313 مسلمان تھے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورہ طلب کرنے پر صحابہ کرام نے جس جذبہ ایمانی کا مظاہرہ کیا اس کا خلاصہ مظاہرہ کریں۔ یا رسول اللہ، آپ تشریف لے جائیں جدھر آپ کا ارادہ ہے، چاہے آپ دشمن سے ٹکرائیں یا سمندر میں چھلانگ لگائیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو جواب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر ان سے لڑیں، ہم تو یہاں ہی بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ تشریف لے چلیں آپ اور آپ کا خدا، ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ میں داد شجاعت دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایمان افروز جذبات سن کر خوش ہوئے اور انہیں خوشخبری دی کہ میں کفار کی قتل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں جہاں وہ کل مرے پڑے ہوں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔